بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بھابھی چوتھی دفعہ امید سے تھی، پر عجیب بات یہ تھی کہ اس دفعہ ان کے گھر میں بچے کی جگہ خرگوش پیدا ہوا۔ سب لوگوں نے ہمیں اتنی باتیں سنائیں کہ میرے بھائی نے تنگ آ کر بھابھی کو گھر سے ہی نکال دیا۔ میں بھابھی کو ترس کھا کر اپنے گھر لے آئی، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بھابھی ایک قبر پر گئی، اور یہ دیکھ کے میں حیران تھی کہ وہ تو وہاں پر۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا گھر بہت ہی عجیب ہے۔ ہماری ماں نے ہمیں بہت اصولوں والی زندگی کے ساتھ پالا ہے۔ میری ماں ایک بہت ہی سخت مزاج کی عورت ہے، اور اس کے سامنے بولنے کی ہمت تو کسی کے اندر بھی نہیں ہے۔ میرے باپ کی میری ماں سے دوسری شادی ہے۔ میرے باپ کی پہلی شادی جب ہوئی تھی تب ان کے 2 بچے بھی تھے، لیکن ان کی بیوی مر گئی، تو اس کے بعد انہوں نے میری ماں سے شادی کی۔ میری ماں کی بھی یہ دوسری ہی شادی ہوئی تھی۔ ان کے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد ان کے 3 بچے پیدا ہوئے۔ ان کے پہلے شوہر کی اولاد صرف میں ہی تھی۔ کل ملا کر ہمارے گھر میں 6 بچے اور میرے ماں باپ کے ساتھ 8 افراد بنتے تھے۔ 8 افراد کا یہ گھرانہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے گھر میں سوئی گرنے کی آواز بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ ہماری ماں کی دہشت ہی اتنی زیادہ تھی کہ گھر میں کسی کے سانس کی آواز بھی آ جائے تو پھر ہماری ماں سارے گھر کو سر پر اٹھا لیتی تھی، جیسے یہ سانس کی آواز نہیں بلکہ کوئی طوفان آ گیا ہو۔ پہلے ماں کی اتنی زیادہ دہشت نہیں تھی اور نہ ہی اتنا روب اور دبدبا تھا، لیکن جب سے میرا باپ بیماری کے باعث بستر سے جا لگا تھا تب سے میری ماں شیرنی بن گئی تھی۔ ہم سب بچے بڑے ہونے کے باوجود بھی ان کے حکم کے بغیر پلک بھی نہیں جھپکتے تھے۔ اتنی زیادہ سختی ہونے کے باوجود بھی ہماری بڑی بہن نے خاندان کے باہر محبت کرنے کی ہمت کر لی تھی۔ پہلے تو انہوں نے یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی، کیونکہ وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ جس دن یہ بات گھر میں معلوم پڑ گئی اس دن گھر میں طوفان آ جائے گا۔ مگر یہ شاید ان کی بدقسمتی تھی کہ میری ماں کو محلے کی کسی عورت نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی تو کسی کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، میں نے اسے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے۔ بس پھر اس دن سے میری ماں نے میری بڑی بہن کی چھان بین کرنی شروع کر دی، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی سے زیادہ محلے والوں پر بھروسہ تھا، اور واقعی میری بہن کا ایک لڑکے کے ساتھ پیار محبت کا چکر چل رہا تھا، اور جلد ہی یہ چکر میری ماں کے سامنے آ گیا، اور پھر واقعی میں ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا طوفان آیا، جس کے بعد سب دنگ رہ گئے۔ میری ماں نے میری بہن کے سامنے 2 شرطیں رکھیں، یا تو وہ اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے، اور اگر وہ اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تو جو فیصلہ گھر والوں کا ہوگا وہ اس پر اپنا سر جھکا دے گی۔ ہم سب گھر والوں کو یہی لگا کہ ہمیشہ کی طرح فیصلہ ماں کے ہی حق میں آئے گا، مگر اس دن ہم سب کو تو سانپ ہی سونگھ گیا، جس دن میری بڑی بہن نے میری ماں کے فیصلے کے خلاف جا کر کہا کہ وہ اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا ناتا توڑ دے گی اگر وہ اس کی شادی اس لڑکے سے کر دے جسے وہ پسند کرتی ہے۔ کچھ پل کے لیے تو میری اپنی ماں بھی دنگ رہ گئی تھی۔ انہوں نے کبھی یہ امید ہی نہیں کی تھی کہ ان کی بڑی بیٹی ان کے فیصلے کے خلاف جائے گی، مگر میری ماں نے بھی کمال مہارت سے اپنے سارے تاثرات چھپا کر اس کی شادی اسی لڑکے سے کر دی، اور جاتے ہوئے رخصتی کے وقت دعائیں دینے کے بجائے اسے یہ کہا کہ آئندہ کے بعد اس گھر کی طرف پلٹ کر دیکھنے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بڑی بہن ہم سب لوگوں کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی، لیکن ماں کے فیصلے کے آگے کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا۔ ہمیں ان کی یہی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ کوئی صحیح یا غلط فیصلہ یا کام کرنے کی جب ٹھان لیتی تھی تو وہ کر کے ہی رہتی تھی، اور اب انہوں نے ہماری بڑی بہن کو ہم سے جدا کر دیا تھا، وہ بھی بس ایک ذرا سی بات پر۔ کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہوتا۔ میری ماں کے اس فیصلے کا ہم سب بہن بھائیوں پر گہرا اثر ہوا، اور سب سے زیادہ میرے بڑے بھائی پر۔ وہ خاموش خاموش رہنے لگے تھے اور میری ماں سے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے، حالانکہ اس فیصلے سے پہلے وہ میری ماں کے سب سے زیادہ چہیتے بیٹے تھے۔
میری ماں نے بھی اس کے برتاؤ میں تبدیلی محسوس کی تھی، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر اگنور کر دیا کہ 4 دنوں کا دکھ ہے، 5ویں دن سبھی بھول جائیں گے اور دوبارہ ان کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ شاید ان کا وہم تھا۔ ان کے ایک غلط فیصلے نے ہم سب کے درمیان میں کھچاؤ پیدا کر دیا تھا، جس کے بعد دوبارہ سب کچھ صحیح ہونا بہت مشکل تھا۔ اور پھر چند دنوں کے بعد ایک نیا طوفان ہم لوگوں کے گھر میں آ گیا تھا، جس کے بعد ہم سب کو ایسا لگا کہ اب تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ میرا بڑا بھائی جو کہ ماں سے ناراض تھا، وہ ایک لڑکی کو بیاہ کر ہمارے گھر میں لے آیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور آج کے بعد یہ لڑکی میری بیوی ہے، کیونکہ میں کورٹ میرج کر کے آیا ہوں۔ یہ شادی ہماری مرضی سے ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس کو گھر سے نکالنا چاہے تو میں بھی اپنی بہن کی طرح اس گھر سے سارے رشتے ناطے توڑ کر چلا جاؤں گا۔ ان کی بات نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا اور میرے باپ نے کہا، نہیں نہیں، تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ میں پہلے ہی اپنی ایک بیٹی کو کھو چکا ہوں، اب دوبارہ اپنا بیٹا نہیں کھونا چاہتا۔ تمہاری ماں کے کسی فیصلے کو اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ایک غلط فیصلے نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ ہم اس کی شکل نہیں دیکھ سکتے، اس کے دکھ سکھ میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ میرا باپ بستر پر ہونے کے باوجود بولا تھا۔ شاید ان کو اپنی بیٹی کے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کا دکھ تھا۔ میرے باپ کے فیصلے پر میری ماں آگ بگولا ہو گئی اور کچھ دنوں کے لیے اپنے سسرال میں چلی گئی، لیکن آخرکار وہ کتنے دن تک اپنے سسرال میں رہتی، اسی لیے کچھ دنوں کے بعد واپس آ گئی۔ مگر میری بھابھی کے ساتھ ان کا برتاؤ کچھ اچھا نہیں تھا۔ ہم نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اپنی ماں کے ہر فیصلے پر ہم سر نہیں جھکائیں گے، اسی لیے ہم سب بہن بھائیوں نے اتحاد کیا اور ماں سے صاف صاف بول دیا کہ ہماری بڑی بہن نے کسی سے محبت کر کے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا، مگر آپ نے اسے ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے دور کر دیا۔ ہم اپنی بہن سے ملنے جائیں گے۔ تو اس بات پر بھی میری ماں ہم سب لوگوں سے ناراض ہو گئی، مگر ہم ہر عید تہوار پر اپنی بہن سے اب ملنے جاتے۔ ان کا چھوٹا سا گھر بہت اچھا تھا، لیکن ہم سے علیحدہ ہو کر وہ خوش نہیں تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور آہستہ آہستہ میری ماں میری بھابھی کے ساتھ ٹھیک ہو گئی۔ اب ہمیں ایسا لگنے لگا تھا کہ ہماری ماں دوبارہ ایسا کبھی کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گی جس سے پورے گھر والوں کو کوئی تکلیف پہنچے، اور میرے باپ کو جو میری ماں پر غصہ تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر ہم لوگ خوشی خوشی رہنے لگے تھے، لیکن ایک چیز جو ہمارے گھر میں مسلسل چل رہی تھی وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ دکھ کا باعث بن رہی تھی، اور وہ تھا ہماری بھابھی کے بچوں کا ہمیشہ مر جانا۔ ہماری بھابھی 3 بار امید سے ہوئی تھی اور 3 بار ہی ان کا بچہ ضائع ہو گیا تھا، جس کا دکھ ہم سب لوگوں کو تھا۔ بھائی بھی اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے بہت سارے ڈاکٹروں کے چکر لگائے، بہت علاج بھی کروایا۔ سب سے زیادہ دکھ کا اظہار میری ماں کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی کہتی تھی، اصل سے زیادہ تو سود پیارا ہوتا ہے۔ مجھے بھی اپنے بیٹے کے بچوں کو دیکھنے کی بہت زیادہ چاہ ہے، مگر جو قدرت کی مرضی ہے اس کے آگے بھی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس بار میری بھابھی 4تھی بار امید سے تھی۔ اس بار ان کا سب لوگ بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ ان کی ایک ایک چیز کو بہت زیادہ جانچ پرکھ کر ان تک پہنچایا جاتا تھا، اور اس بار اللہ کے فضل و کرم سے میری بھابھی کے 9 مہینے پورے ہو چکے تھے۔ ہاسپٹل میں جب ان کی ڈیلیوری ہوئی تو ڈاکٹر اور نرس چیخنے لگے۔ ان کی چیخوں پکار سن کر پورا ہاسپٹل اکٹھا ہو گیا۔ ہم سب لوگوں کا بھی دل دہل گیا کہ کہیں ماں یا بچے کو کچھ ہو نہ گیا ہو، لیکن جب ڈاکٹروں نے آ کر ہمیں خبر سنائی اس کے بعد تو ہمارے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اس دفعہ ان کے گھر میں بچے کی جگہ ایک خرگوش پیدا ہوا۔ ایسی خبر پر ہم سب لوگوں نے اپنے اپنے دل تھام لیے۔ ایک انسان کے ہاں خرگوش کا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس بات نے ہی سب کو دنگ کر دیا تھا۔ ہم سب لوگ حیران پریشان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے ایسا واقعہ کسی کے ہاں دیکھا نہ سنا۔ سب لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ہماری بھابھی کے ہاں
ایک خرگوش کا بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو انہوں نے ہمیں بہت زیادہ باتیں سنائی۔ خاندان والے مذاق اڑاتے کہ یہ انسان کا بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، اسی لیے تو خرگوش کا بچہ پیدا کیا۔ محلے کے لوگ بھی ہنسی اڑاتے تھے اور کچھ لوگ تو توبہ استغفار کہہ کر ہماری بھابھی سے دور رہنے لگے تھے، یہاں تک کہ باہر مردوں میں بھی ہمارے بھائی کا جینا حرام ہو گیا تھا۔ سب مرد ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اب خرگوش کا بچہ ہی پیدا کر سکتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جا کر اسے پوچھو کہ خرگوش کا بچہ بھی اسی کا ہے یا نہیں۔ ایسے غلط قسم کے طعنے سن سن کر میرے بھائی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس کے اور بھابھی کے درمیان روز روز جھگڑے ہونے لگے۔ میری بھابھی روتی اور کہتی مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا ہے، یہ تو قدرت کے فیصلے ہیں، مگر میرے بھائی نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس نے کہا ایک خرگوش کا بچہ پیدا ہونے میں تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے، ایک انسان کے پیٹ سے خرگوش کا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ایسی تو کوئی سائنس ہی نہیں ہے۔ مگر میری بھابھی بھی تو خود ہی سارے معاملے سے لا علم تھی، اسی لیے وہ رونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انہی دنوں جہاں میری ماں نے میری بات پکی کی ہوئی تھی، ان لوگوں نے میرا رشتہ مانگا اور میری ماں نے سادگی سے میرا نکاح کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ شور شرابے کی قائل نہیں تھی، اور ہمارے گھر میں بھی آج کل کوئی ایسا ماحول نہیں تھا جس کے ہوتے ہوئے ہم کوئی ہلا گلا کریں۔ شادی میں سب لوگ آئے اور شادی میں بھی سب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ میری بھابھی نے خرگوش کے بچے کو جنم دیا ہے۔ جو معاملہ کچھ دن پہلے ٹھنڈا پڑ گیا تھا وہ دوبارہ سے ایک دم کھڑا ہو گیا، اور شادی میں بھی میرے بھائی کا خوب مذاق اڑا۔ آخر کار میرے بھائی نے تنگ آ کر بھابھی کو گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا یہ روز روز کا تماشا ہوتا ہے، شاید یہ کلنک اب ساری زندگی میرے ماتھے پر لگا رہے گا۔ تم تو گھر میں بیٹھی رہتی ہو، باہر جا کر سنو۔ جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو میرے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ سب کہتے ہیں کہ میرے ہاں ایک خرگوش کا بچہ پیدا ہوا ہے، اور میرا وہ کس قدر مذاق اڑاتے ہیں۔ مجھ پر سب چھپ کر ہنستے ہیں، کتنی ہی ایسی باتیں کرتے ہیں جو میں یہاں تم لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتا۔ ہم سب اپنے بھائی کی مشکل کو سمجھ رہے تھے، لیکن اس میں ہماری بھابھی کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا، اسی لیے میں اپنی بھابھی کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آئی اور ان سے کہا بھابھی جب تک بھائی کی ناراضگی دور نہیں ہو جاتی نا اور یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑ جاتا تب تک آپ نا ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہیں۔ ہماری بھابھی کو میرے گھر رہتے ہوئے 15 سے 20 دن ہو چکے تھے۔ اس دوران وہ بہت زیادہ خاموش رہتی تھی اور کھاتی پیتی بھی بہت ہی کم تھی۔ انہی دن مجھے یہ بات پتہ چلی کہ میری ماں ہمارے بھائی کی دوسری شادی کرنے کے چکر میں گھوم رہی ہیں، اور بھائی نے بھی اس معاملے میں ہاں بول دی ہے۔ یہ بات میرے ساتھ بھابھی کے دل پر بھی قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میں فوراً سے پہلے اپنے بھائی کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی بھائی یہ کیسا معاملہ ہے؟ آپ تو بھابھی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور ماں کے خلاف جا کر آپ نے ان کے ساتھ شادی کی تھی، انہیں لے کے آئے تھے۔ آج ایک ذرا سی بات کیا ہو گئی، آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اب دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی محبت کہاں گم ہو گئی بھائی؟ میں اپنے بھائی کو سمجھانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت میری ماں درمیان میں آ گئی اور کہنے لگی ارے وہ عادت ہی ٹھیک نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہمارے گھر میں آئی ہے اور ایک خرگوش کے بچے کو جنم دے رہی ہے۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی کتنی بد دعائیں ہوں گی۔ میں تو اپنے لاڈلے بیٹے پر کسی کی بد دعاؤں کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی، اسی لیے تم بھی اسے اپنے گھر سے نکال دو میری بچی، کہیں اس کی کالی قسمت کا سایہ تمہارے اوپر یا پھر تمہارے شوہر کے رشتے پر نہ پڑ جائے۔ میری ماں کی ایسی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور میں نے ان سے کہا یہ امی آپ غلط کر رہی ہیں، آپ نا بھائی کو بہکا رہی ہیں۔ میری یہ بات سن کر میری ماں کا پہلے والا جلالی روپ سامنے آ گیا اور وہ کہنے لگی تم میرے فیصلے کی حکم عدولی کر رہی ہو، آج کے بعد اگر تم نے میرے سامنے بولنے کی ہمت بھی کی نا تو تم بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکو گی، سمجھی؟ تم خاموشی سے اپنے سسرال جاؤ اور جا کر اپنا گھر وہاں پہ سنبھالو، تمہیں اپنے میکے کے کسی بھی معاملے میں پڑنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دم مجھے میری بڑی بہن کی طرح پرایا کر دیا
اور یہ بات سن کر میں کچھ پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میری ماں بدل گئی ہے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آج بھی پہلے کی طرح ہی خراٹ تھیں۔ میں نے جا کر اپنی بھابھی سے کہا، بھابھی آپ چاہیں تو میرے بھائی سے علیحدہ ہو سکتی ہیں، ماں نے ان کا دماغ خراب کر دیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا اب کہ ان کا دماغ دوبارہ کبھی ٹھیک ہوگا، کیونکہ میری ماں نے ٹھان لی ہے کہ وہ اب ان کی دوسری شادی کروا کے رہیں گی، اور اب تو میری بھی شادی ہو چکی ہے۔ میں اپنے بھائی کو صحیح طرح سمجھا بھی نہیں سکتی۔ میری بات سن کر میری بھابھی خاموش بیٹھی رہی۔ ان پر جیسے میری کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میری بھابھی کو اس بات کا بہت زیادہ غم ہوا ہے، اسی لیے میں نے انہیں کچھ دیر اکیلے رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مگر کچھ ہی دیر میں شام ہوتے ہی میری بھابھی گھر سے باہر چلی گئی۔ مجھے ان کے گھر سے باہر جانے پر بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید وہ بہت زیادہ اداس ہیں، اسی لیے کچھ دیر باہر گھوم پھر کر آ جائیں گی۔ لیکن میری بھابھی کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی، اور وہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد گھر میں واپس آئیں۔ اب میری بھابھی کا یہ روزانہ کا معمول ہو گیا تھا کہ روزانہ شام کے وقت گھر سے باہر جاتی اور 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد واپس آتی۔ ان کا یوں ایک ہی وقت پر روزانہ باہر آنا جانا مجھے بہت زیادہ عجیب لگا۔ اسی لیے میں نے اپنی بھابھی کا ایک دن پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بھابھی ایک قبر پر گئی، اور یہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی کیونکہ وہاں پر میرا بھائی بھی موجود تھا۔ میں ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور ان دونوں کے قریب آئی اور پھر ان سے پوچھنے لگی، آپ دونوں تو ایک دوسرے سے بہت زیادہ ناراض تھے، آج پھر آپ دونوں اس وقت یہاں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر میرا بھائی خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، میں یہ سب کچھ ماں کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ بھائی کی یہ بات سن کر میں تو حیران رہ گئی اور بولی کہ میں سمجھی نہیں بھائی، ماں کی وجہ سے آپ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ کیوں رہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ہم ماں کی وجہ سے ہی علیحدہ رہ رہے ہیں، مگر اب ہم علیحدہ نہیں رہیں گے۔ مجھے یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، جس طرح ہماری بڑی بہن نے علیحدہ رہ کر اپنا گھر بسا لیا ہے، اسی طرح مجھے بھی گھر سے چلے جانا ہی چاہیے تھا اور اپنا گھر بسانا چاہیے تھا۔ تب شاید ہمارے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوتا جو آج تک ہو گیا ہے۔ میرے بھائی کے لہجے میں گہرا دکھ بول رہا تھا، اور ان کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، بھائی آپ کن چیزوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ قبر کس کی ہے؟ تو بھائی نے بولا، یہ قبر میری بیٹی کی ہے۔ ان کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ اس بات کا مجھے گھر میں رہتے ہوئے بھی علم نہیں تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا ان کے 3 بچے ضائع ہوئے تھے، اور چوتھا بچہ خرگوش کا پیدا ہوا تھا۔ میں نے ان سے اور بھی بہت کچھ پوچھنا چاہا، لیکن ان دونوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور کہا، آج تم اپنی بھابھی کو اپنے گھر لے جاؤ، کل کو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور میں اس شہر سے ہی کہیں دور چلا جاؤں گا۔ ان دونوں کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا، اور میں سیدھی ماں کے پاس گئی، انہیں ساری صورتحال بتائی اور کہا، اماں آخر ایسا بھی آپ نے ان دونوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے جو وہ دونوں آج گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو میری بات سن کر میری ماں رونے لگی اور کہنے لگی کہ تمہارے باپ سے میں نے پسند کی شادی کی تھی، تمہارا باپ مرا نہیں تھا بلکہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اسی وجہ سے میں محبت کے بہت زیادہ خلاف تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہمیشہ ہی محبت دھوکہ دیتی ہے، اور محبت صرف 4 دن کی ہی ہوتی ہے، لیکن تمہاری بڑی بہن کی محبت جب کامیاب ہو گئی تو میں خوش رہنے لگی، لیکن جس دن تمہارا بڑا بھائی شادی کر کے آ گیا، اس دن مجھے محبت سے اور بھی زیادہ نفرت ہو گئی۔ اسی لیے جب بھی تمہاری بھابھی ماں بننے والی ہوتی تو میں اسے ایسی دوائی کھلا دیتی جس سے اس کا بچہ ضائع ہو جاتا، اور جب چوتھی بار تم سب لوگوں نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تو میں نے ایک ڈاکٹر کو پیسے کھلا کر اس کے بچے کی جگہ ایک خرگوش کا بچہ رکھوا دیا، کیونکہ اس کا اپنا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ ایسے تمہاری بھابھی کی بہت زیادہ بدنامی ہوتی اور تمہارا بھائی غصے میں آ کر اسے طلاق دے دیتا، لیکن غصے میں آ کر تمہارے بھائی نے اسے طلاق نہیں دی بلکہ اسے گھر سے نکال دیا۔
یہ بھی میرے لیے فائدہ مند تھا، اور پھر میں نے اس کا برین واش کر کے اس کی شادی کرنے کا شوشہ بھی چھوڑ دیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اسے میری ساری چالوں کے بارے میں علم ہے۔ میں نے بہت زیادہ افسوس سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، اگر آپ کو امی محبت میں دھوکہ ملا تو افسوس کی بات ہے، مگر سب کے جذبات ایسے نہیں ہوتے، اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ آپ نے میری بھابھی کے ساتھ جو کیا، اب وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ وہ تو کیا، میں بھی آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی امی۔ آپ نے میری ماں ہوتے ہوئے اتنا سب کچھ کر دیا۔ آپ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں امی؟ اب میں اپنے بھائی کو نہیں روکوں گی، بلکہ ان کے یہاں سے جانے میں میں ان کی مدد کروں گی۔ دوسرے دن میرا بھائی بھابھی کو لے کر اس گھر سے چلا گیا، اور میری ماں نے اسے روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر انہوں نے ماں کی ایک نہیں سنی۔ میرے باپ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بھی میری ماں سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ آئندہ کے بعد تم میرے پاس بھی نہ آؤ، بچے خود اپنی ذمہ داریاں اٹھا لیں گے۔ تم ایک قاتلہ ہو، اور ایک قاتلہ کو سزا ملنی چاہیے، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ آج کے بعد تم میرے یا پھر میرے بچوں کے قریب نہیں آؤ گی۔ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن آج کے بعد تمہارا کوئی حکم میرے بچوں پر نہیں چلے گا، اور اگر تم نے میرے بچوں پر کوئی بھی حکم چلانے کی کوشش کی تو میں تمہیں پولیس میں پکڑوا دوں گا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔